اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، چین نے سی پیک کے تحت ایک اور خوشخبری سنا دی۔ تاریخی منصوبہ شروع۔ چین پاکستان کی دوستی میں ایک اور سنگ میل عبور ہو گیا، جس پر عالمی سیاست میں زبردست ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکہ چین کو اپنے لیے بڑا خطرہ تصور کرنے لگا ہے۔ اس سرمایہ کاری کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اس سرمایہ کاری سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا کہ بھارت سمیت امریکہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اس ویڈیو میں اسی حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ چین، پاکستان، روس اور ایران کا افغانستان کے لیے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبکہ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ چین، پاکستان، روس اور ایران کا افغانستان کے لیے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے بعد عالمی طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، 70 سال قبل 21 مئی 1951 کو جب پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تو اپنی جگہ ایک معمول کا واقعہ ہونے کے باوجود بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں یہ ایک غیر معمولی پیش رفت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ غیر کمیونسٹ ملکوں میں پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور یہ اس کے باوجود تھا کہ چین کی شناخت کمیونزم تھی، جبکہ پاکستان وہ ملک تھا جس کے قیام کا پس منظر اس کی مسلم شناخت تھی۔ جبکہ اس وقت دنیا نظریاتی اعتبار سے کمیونزم اور اینٹی کمیونزم بنیادوں پر بلاکس میں تقسیم ہو رہی تھی۔ دوسری جانب یہی وہ وقت تھا کہ خطے میں تعلقات کی مساوات میں انڈیا اور چین کے درمیان گہری دوستی کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ تاہم خطے کے اور عالمی سطح پر بدلتے حالات میں یہ دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے درمیان مسلسل رابطوں اور بڑھتے ہوئے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ دو طرفہ تعلقات محض رسمی بنیادوں تک محدود نہ رہے۔ خطے میں ہی نہیں، دنیا بھر میں اور خود دونوں ملکوں میں بھی بار بار تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن دو مختلف نظام ہونے کے باوجود دونوں دوست ملکوں کے درمیان اعتماد اور باہمی احترام کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دو طرفہ غیر مثالی تعلقات نے جہاں دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچایا ہے، وہیں یہ پورے خطے کے لیے یہ توازن اور استحکام کا باعث بنا ہے۔ موجودہ دنوں میں چین اور پاکستان کی دوستی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ عالمی دنیا چین اور پاکستان کو ایک ساتھ دیکھتی ہے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کے منصوبوں نے دونوں ملکوں کے عوام کو بہت قریب کر دیا ہے، اور آئے روز انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جن پر بھارت اور امریکہ سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی ہی خبر گزشتہ روز نکل کر سامنے آئی۔ چین گوادر پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں $15 ارب سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ دراصل سی پیک منصوبے کے تحت چین نے پاکستان میں $60 ارب سے زائد کے سرمایہ کاری کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیاں ساحلی شہر گوادر کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں $15 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع اس ڈیپ واٹر پورٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ساحلی علاقے میں واقع شہر گوادر چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے لیے قلب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس منصوبے پر سال 2013 سے کام جاری ہے۔ پاکستانی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سیکریٹری فرینا مظہر نے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چینی کمپنیاں گوادر کے پیٹرو کیمیکل شعبے میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے، اور بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان میں کاروبار کرنے کی آسانی کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے چینی کاروباری شخصیات نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کی پالیسی سپورٹ اور سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ چین نے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی حکومت کے چین کے ساتھ امنی تعاون اور ان کے ساتھ امنی کوششوں کو سراہا۔ ناظرین، گزشتہ روز چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ سدا بہار تعاون کے شراکت دار کی طرح دونوں فریقوں یعنی پاکستان اور چین نے ہمیشہ اقتصادی اور تجارتی تعاون پر انحصار کیا ہے۔ کئی برس سے چین پاکستان کا سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت داری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اعلیٰ معیار کے سی پیک منصوبے میں پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ بھی ہے کہ چین نے گزشتہ 4 دہائیوں میں غیر معمولی پروگریس کی ہے۔ قوت خرید کی برابری کی بنیاد پر چینی معیشت آج دنیا میں اول نمبر پر ہے۔ صنعت اور خدمات کے میدان میں یہ دنیا کا مرکز ہے، اور عرصے میں اسے مالیاتی مرکز کا مقام بھی حاصل ہو جائے گا۔
यूं चीन को इस वक्त बिलाशुबा दुनिया की ग्रोथ इंजन की हैसियत हासिल है। अंदरून मुल्क इलाकाई तरक्की में मसावात की कोशिशों के साथ चीन ने अपने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हकीकत यह है कि आज का चीन महज तेज रफ्तार और हिमागीर मुआशी तरक्की की ही इलामत नहीं, बल्कि इसे आलमी सियासत में भी अहम तरीन मुकाम हासिल है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद दोस्त मुल्क चीन की इस तरक्की को खुशी और उम्मीद की निगाहों से देखती है। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों को एहसास है कि मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी अवामिल की बिना पर इनकी अपनी तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल में अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान माजी में मौजूद बराबरी की सतह में काफ़ी तब्दीली भी आई है, लेकिन बाहम एतमाद और हम आहंगी के जज्बा पर कायम इन दो तरफा ताल्लुकात का ये नुमायां पहलू है कि चीन ने आलमी इक़्तिसादी और सियासी मंजरनामे को मुस्बित तौर पर तब्दील करने के लिए राब्तों के जिस निज़ाम और इसकी बुनियाद पर जिन मेगा मंसूबों का ऐलान किया, इनमें पाकिस्तान न सिर्फ शरीक है बल्कि सीपैक की सूरत में जो इन मेगा मंसूबों का कलीदी हिस्सा है, इसे खसूसी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती राब्तों की तारीख तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन हालिया तारीख में भी सीपैक कोई पहला कदम नहीं है। इससे कबल 1964 में PIA की परवास की सूरत में फिजाई कॉरिडोर, 1978 में कराक्रम हाईवे की सूरत में ज़मीनी कॉरिडोर और फिर 2000 के अशरे के आगाज में गवादर पोर्ट की तामीर की सूरत में साहिली राब्तों की बुनियादें डाली हैं। वजह तौर पर ये वो इक़दामात हैं जिन्होंने आज के मेगा मंसूबों के लिए बुनियाद फराहम की है। सीपैक पर इत्तफाक तो 2013 में हुआ, लेकिन इसका बाकायदा आगाज 2015 में हुआ था। 5 साल के दौरान अभी पहला मरहला ही मुकम्मल हुआ है, लेकिन इसके बहुत से मुफीद असरात महसूस हो रहे हैं। 65 बिलियन डॉलर्स के मंसूबे पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। तवानाई के प्रोजेक्ट्स की तकमील के साथ लोड शेडिंग का बड़ी हद तक खात्मा हो गया है। शाहराहों की तामीर ने आमदरफ्त की नई सहूलतें फराहम की हैं। गवादर पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जबकि कम से कम 3 खसूसी इक़्तिसादी जोन्स की बुनियादें भी डल चुकी हैं। आदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे में 70 से 80 हज़ार मौके रोज़गार के फराहम हुए हैं, जबकि फितरी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी राब्तों में भी इजाफा हुआ है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान किसी कदर तवज्जो तलब उन्वान था। पाक चीन ताल्लुकात का एक अहम पहलू ये है कि ये ज़िंदगी के कमोबेश तमाम दायरों से मुतल्लिक है। इक़्तिसादी दायरा तो फितरी तौर पर सीपैक की वजह से इस वक्त बहुत नुमायां है, लेकिन हकीकत यह है कि सियासी दायरा हो या दिफा और सलामती अमूर, दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी हम आहंगी रही है। माजी में आलमी फोरम्स पर चीन को इसका जायज़ मुकाम दिलाने की कोशिशें हों या बैन अल-अक़वामी सतह पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद, तो दोनों मुल्क अहम मसाइल पर एक दूसरे के साथ नजर आते रहे हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी और तालीम और सकाफत के मैदान में भी ताउन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब यहाँ एक और अहम खबर ये भी देते चलें कि चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करने का अज़म जाहिर किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दोशंबे में रूसी हम मनसब सरगई लारूफ शाह महमूद कुरैशी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में खुद मुख्तार और आज़ादी का एहतराम करने पर जोर दिया। अफगान क़यादत और अफगान सरपरस्ती की बुनियादी असूल पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।